کہ انہوں نے آج کی اس بابرکت محفل سے خطاب کرنے کے لیے مجھ ناچیز کو مدعو کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے اور آج کے اس بابرکت اور روح پرور جلسے کے سچے متفیض سے ہمارے ایمان کو اللہ مضبوطی عطا فرمائے۔ پیارے بزرگ اور دوستوں، قربان جائیں آقا انوار مدینہ تاجدار نور عالم کے مختار سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل سے آج کی اس بابرکت مجلس کو منسوخ کیا گیا ہے، اور اس بابرکت محفل میں ذکر رسول سننے کے لیے آپ اور ہم سبھی حضرات حاضر ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وآلک واصحابک وسلم۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کے کروڑہا احسانات میں سب سے بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنا کر پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت جس کو چاہا جہاں چاہا پیدا فرمایا، یہ اللہ کی شان قدرت ہے۔ اللہ رب العزت کی اس قدرت پر کوئی بندہ اعتراض بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کسی کو حضرت آدم کا امتی بنایا، اللہ نے کسی کو حضرت موسیٰ کا امتی بنایا، اللہ نے کسی کو حضرت عیسیٰ کا امتی بنایا، اور یہ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہم گناہگاروں پر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، حبیب کے امتی ہونے کے ناطے حبیب کے امتی ہونے کے ناطے امتی پر اب لازم بنتا ہے کہ ان کی امت میں پیدا ہوئے ہیں تو اس بات کا شکرانہ ادا کرے۔ کیا ادا کرے بھائی؟ شکرانہ ادا کرے۔ تو اب یہ جتنی 30 دن میلاد النبی کی جو محفل منعقد ہوتی ہے، کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ بھائی یہ کرنا فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، تو آپ جواب دینا جاہل، یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ نفل ہے۔ پھر پوچھیں گا کہ پھر کیوں کر رہے ہو، تو کہنا کہ ہم یہ شکرانے کے طور پہ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نبی کا امتی بنا کر پیدا کر دیا، اس بات کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اگر اب یہ جیتے بازو والے ہیں، اللہ اگر ان کو یہاں پیدا کرنے کے بجائے وہاں پیدا کر دیتا تو اعتراض کر سکتا تھا؟ ذرا بولے بھائی، اعتراض کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ خود کسی وہابی کو بدعقیدے کو پکڑ لے اور پوچھ لے، میاں تو حضور کی امت میں پیدا ہوا؟ بولے بے شک۔ اللہ اگر تیرے کو موسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیتا تو زیادہ فخر کی بات تھی، یا یہ امت میں پیدا ہوا تو زیادہ فخر کی بات ہے؟ تو بدعقیدہ جواب دے گا کہ بھائی یہ امت میں پیدا ہوا یہ زیادہ فخر کی بات ہے۔ تو پھر جب اللہ نے تجھ پر اتنا بڑا احسان کیا کہ تجھے یہاں وہاں پیدا نہیں کیا بلکہ اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا، تو پھر اب تو امت میں پیدا ہو ہی گیا ہے، تو پھر شکرانے کے طور پر اگر میلاد النبی منا لے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ شکرانے کے طور پر نبی کی میلاد کا جلوس اگر نکال لے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ شکرانے کے طور پر نبی کی فاتحہ کر لے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ شکرانے کے طور پر آپ کوئی ایسا عمل کر دے جس سے ظاہر ہو جائے کہ آپ غلام ہیں اور مدینے والا ہمارا آقا ہے، تو کیا تعجب کی بات ہے؟ کوئی تعجب کی بات ہے بھائی؟ تو یہ جو اصل مسئلہ ہے نا، یہ مسئلہ آپ لوگوں کو دیکھ کے بنایا گیا، کیونکہ بازو والے بہت ہوشیار لوگ ہیں، ان لوگ دیکھ کے یہ سنیوں میں خطرناک لوگ بہت ہیں، جلسے میں آتے ہیں مگر ٹوپی نہیں پہنتے، ان لوگ سرچ کرے پورا، ان لوگ غور کریے کہ سنیوں میں خطرناک لوگ بہت ہیں۔ رات میں مولانا کے ہاتھ چومتا، صبح میں نماز کو لیٹ لے لے گا،
دیکھے نا غور کر کے دیکھے درگاہ کو جانے والے بہت ہیں، مسجد کو آنے والے کم ہیں، علماء اکرام کی محبت سے تڑپنے والے بہت ہیں، مسجد کی طرف آنے والے کم ہیں۔ تو اللہ بولے اب یہ ہے بھولے ہولے لوگوں کو ہولا کیسا بنانا، تو بولے کام کرو، بولے ہولوں کو ہولا بنانے میں ٹینشن کیا، بولے قرآن میں ہے کیا؟ ایکچوئل یہ جو قرآن میں ہے کیا، یہ فارمولا ہی ہے، کیا یہ فارمولا ہے، صرف بھولے لوگوں کو ہولا بنانے کا فارمولا ہے، حالانکہ اس کو بھی معلوم ہے قرآن میں نہیں ہے، مگر پھر بھی انہیں پوچھ کے کیا کرتا، لوگوں کو جو ہے دیوانہ بناتا۔ نہیں، میں آپ کو پوچھا، میں آپ کو اگر پوچھا قرآن میں ہے کیا، آپ بھی ڈر، باپ رے باپ مولانا ہے بھائی، امامہ بن کے داڑھی چھوڑ کے ٹوپی پہن کے کیا اپن کیا بول سکتے ہیں؟ ہاں آمنا صدقنا، جو بولے ہنسی اچھی بات کا صاحب، آپ جو بولے رہے انہیں بھی ایسی کارا سنے۔ تو ایسا کر کے یہ لوگ لوگوں کو ہولا بنائے اور اس کے بعد جو ہے امت کے ذہن کو منتشر کر دیے، یہ کرنا نہیں کرنا، یہ کرنا نہیں کرنا، یہ کرنا نہیں کرنا۔ اب دوسری بات غور کر کے دیکھیے، آپ دنیا کے 400 کام کرتے، 400 کام آپ دنیا کے کرتے، مگر کبھی یہ کرنا نہیں کرنا بول کے آپ کے ذہن میں سوال پیدا، کیونکہ جماعت والے یہ سوال پیدا اس لیے کرے، آپ درگاہ کو جا رہے ہیں تو سوال پیدا ہوتا جانا نہیں جانا، میلاد کا جلوس نکالے تو سوال پیدا ہوتا نکالنا نہیں نکالنا، آپ اگر تو جو ہے فاتحہ دلا رہے سوال پیدا ہوتا فاتحہ دینا نہیں دینا، آپ سلام پڑھ رہے سلام سوال پیدا ہوتا سلام پڑھنا نہیں پڑھنا۔ یہاں خالی دین کے معاملات میں اور دین میں بھی اہل سنت کے معاملات میں سوال پیدا ہوتا ہے، مگر دوسرے معاملات میں سوال پیدا نہیں ہوتا، دنیا کے معاملے میں سوال پیدا نہیں ہوتا۔ دنیا کے معاملے میں آپ کو دل والا انجینئر بننا، بن گئے، کبھی کوئی پوچھا انجینئر بننا قرآن میں ہے کیا، بولا کبھی کوئی پوچھا جماعت والے بولے انجینئر بننے دو اپنے کو کیا ٹینشن ہے، ڈاکٹر بننے دو اپنے کیا ٹینشن ہے، وکیل بنو، جماعت والوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس لیے کبھی سوال نہیں اٹھائے۔ آپ اگر سلام پڑھے کھڑا ہو جاتا ہے قرآن میں ہے کیا، تو سمجھ میں آ رہی ہے ہولا بنانے کی مشنری ہے، آپ کو سمجھ آئی۔ حالانکہ انجینئر کوئی 6 گھنٹے میں نہیں بنتا، 5 سال کا کورس ہے انجینئرنگ کا، نہیں آپ کو MBBS کرنا ہے 5 سال کا کورس ہے، آپ کو 5 سال ایک بچہ کالج کو جا رہا مگر کوئی بھی مولانا مل کے نہیں بولے کہیں کو کر رہے بابا حدیث میں ہے کیا، کوئی پوچھے بولو نا بھائی، اہل حدیث کی نہیں پوچھ رہا، وہاں بھی کہیں کو کرے بھائی صاحب اکرام انجینئرنگ کرے کیا، کوئی بھی نہیں پوچھ رہے، 5 سال کا کورس کرے تو کوئی بھی سوال، 5 منٹ کی فاتحہ دلاتے حدیث میں ہے کیا، مسلمان ٹینشن میں آتا یہ کیا جھگڑا ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا، ہولا بنائے نہیں بنائے، سبحان اللہ۔ تو میں بولا ارے میرے بڑے بھائی جب 5 منٹ کی فاتحہ دیکھو قرآن میں ہونا، 5 منٹ کا سلام دیکھو قرآن میں ہونا، 10 منٹ کی زیارت دیکھو کو قرآن میں ہونا، تو پھر 5 سال کی انجینئرنگ کو قرآن میں کہیں کو نہیں ڈھونڈا، 5 سال کی ڈاکٹریٹ کو تو قرآن میں کہیں کو نہیں ڈھونڈا۔ ایک صاحب پوچھے ماشاءاللہ بڑے شریف آدمی دکھ رہے کیا، I am professor، اوہ ویری گڈ، کون ہے بھئی صحابہ اکرام میں پروفیسر کون تھے، پروفیسر بنو بول کے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، پروفیسر بننا بول کے کون سی حدیث میں ہے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرو بول کے کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے، کون سے صحابی ڈاکٹر تھے، پھر جو بھی ڈاکٹر بن رہے وہ پھوگٹ میں کھیل لیتے 1 کروڑ روپے فیس پے کر رہے، 1 کروڑ روپیہ پے کر کے 5 سال تک بری اسٹرگل والی لائف گزار کے ایک بچہ MBBS ڈاکٹر یا PhD کر کے وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرتا ہے، یا پھر وہ جو ہے انجینئر بنتا ہے، مگر اس پر کسی کو بھی اعتراض، اس پر کوئی سوال، اس پر کسی کا کوئی گفتگو، سب خاموش بیٹھے، انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، وکیل بنو، نریندر مودی بنو، ٹینشن نہیں ہے، ہمارے کو ٹینشن
चीजों से टेंशन नहीं है तो फिर फातिहा, मीलादुन नबी, जलूसे मुस्तफा, सलाम से टेंशन क्यों है? बोले मौलाना वो सब बन तो सकता है मगर कोई नबी का करीब नहीं होता, इंजीनियर बनने से कोई आशिक रसूल नहीं होता, डॉक्टर बनने से कोई गुलाम मुस्तफा नहीं बनता, ये कोई भी बन सकता है मगर फातिहा गिराया तो हुर्ब रसूल पा लेता है, सलाम पढ़ लेता है तो नबी की नजरों में आ जाता है, मीलादुन नबी निकाल लेता है तो कामिल सुन्नी बन जाता है। तो हमारा झगड़ा इंजीनियर या डॉक्टरियत से नहीं है, हमारा झगड़ा सुन्नियत से है, इसलिए हम डॉक्टर तो बनने देंगे मगर सुन्नी बनने नहीं देंगे। ये इनका टारगेट है। बात समझ में आई? नहीं आई? तो दुनिया आपको आपके नबी से तोड़ना चाहती है। किससे? नबी से। इंजीनियर बने तो दुनिया से जुड़ जाते। पहले लोग रिश्ते देखना है तो बोलते थे सऊदी में है क्या बच्चा, मगर अब नहीं बढ़ रहे क्योंकि सऊदी की हालत पूरी पतली हो गई ना। अब सऊदी में किसी को भी 15,000 से ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती, पूरी खत्म हो गई सऊदी हालत। तो अब क्या बोल रहे हैं, इंजीनियर है क्या? तो इंजीनियर बनने से दुनिया मिलती है, डॉक्टर बनने से दुनिया मिलती है, वकील बनने से दुनिया बनती है, आप जज बनेंगे तो दुनिया मिलेगी, आप डिग्री करेंगे तो दुनिया मिलेगी, आप पीएचडी कर लेंगे तो दुनिया मिलेगी, मगर फातिहा पढ़ते हैं तो आमिना का लाल मिल जाता है, रसूल मिल जाता है, आप मीलाद का जुलूस निकालते हैं तो नबी की खुर्बत मिल जाती है, आप नबी की मोहब्बत में तड़पते हैं तो नबी का फैजान जारी होता है। तो आपको इंजीनियरिंग से नहीं तोड़ा, इसलिए इन्होंने आपको डॉक्टरियत जाने पर, डॉक्टरियत करने पर, डॉक्टर बनने पर सवालिया निशान नहीं उठाया, नबी से जोड़ने वाली चीजों पर सवालिया निशान बनाया है, क्योंकि ये चाहते हैं कि दुनिया क्या बनना चाहती है बन जाए मगर नऊज़ बिल्लाह गुलाम मुस्तफा ना बनने पाए। इनका टारगेट है ये तुमको तुम्हारे नबी से तोड़ना चाहते हैं। इसीलिए उलमाए अहले सुन्नत जब भी बैठे आपको नबी से जोड़ना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? नबी से जोड़ना चाहते हैं। कई लोग हमारे से सवाल करें मौलाना इतनी बड़ी 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 पब्लिक रहती, आप तो नहीं आने वाला भी जलसे को आता, दोनों के बारे में बोला बोले मौलाना आप कहीं तो नहीं आने वाला भी आता, फिर आप लोग नमाज पे बोलते ही नहीं, रोजे पे बोलते ही नहीं, आप लोग ज़कात पे बोलते ही नहीं, आप लोग पर्दे पे बोलते ही नहीं, आप लोग सदका खैरात पे बोलते ही नहीं, आप खाली नबी नबी गौस गौस खाजा खाजा सुन्नत सुन्नत यही लगा के रखती है क्या? मौला मियां असल में मसला ये है कि हम लोग अहले सुन्नत के वकील हैं। सुभान अल्लाह। क्या जरा बोलो। देखो मेरे भाई मसला सुनो, एमएलए साहब यहाँ के पहले टैगोर भाई लफ्ज एमएलए साहब कहीं होंगे, छोड़ दो पूरी इंडिया, नहीं तो कल से मेरे पीछे पड़ जाएंगे, वो अलग टेंशन, अपन शरीफ आदमी लड़ना नहीं आता। एमएलए साहब हमारे इलाके में 6 महीने से लाइट नहीं है, 6 महीने से पानी नहीं आ रहा, पानी की इंतहाई किल्लत चल रही, लाइट नहीं होने की वजह से पूरा कारोबार उजड़ गया, घर पूरे बर्बाद नहीं पूरे, निजाम पूरा गरम गरम होगा जिंदगियों का। असेंबली सेक्शन शुरू हुआ, असेंबली सेशन में एमएलए साहब हमारे इलाके के गए, तो असेंबली में कौन से मसले पे बात करना? लाइट के, क्योंकि टेंशन चल ना, लेकिन एमएलए साहब को जैसे ही चांस मिला उन्होंने क्या करे, लाइट को भी लाइट ले लिए, पानी को भी लाइट ले लिए, दूसरे मसलों पे बात कर लेके आ गए, दूसरे मसलों पे बात कर लिया। अब लोग क्या करेंगे? वेरी गुड, इस्तेमाल करेंगे, चौरास्ते पे पूरे मिलके खड़े होंगे और इस्तेमाल के लिए हाथ में झंडे नहीं बंडे होंगे।
6 مہینے سے بھوکے مر رہے, پانی نہیں ہے, لائٹ نہیں ہے, اور آپ جا کے دوسرے موضوع پہ بات کر کے آئے, لہذا بنڈا لے کے استقبال, دوبارہ آئیں گے چنانو محلے میں. بات سمجھ آئی؟ صحیح آدمی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے مسائل پر گفتگو کرتا ہے. تو ہمارے سے سوال, آپ لوگ نماز پہ بات کرتے ہی نہیں, روزے پہ بولتے ہی نہیں, زکات کی سناتے ہی نہیں, حج کی بات تو کرتے ہی نہیں. ہم بولے نماز پہ اختلاف ہے, پورے 73 جماعت والے 5 وقت کچھ پڑھ رہے ہیں, اب تک 6 وقت پڑھنے والا نکلا ہی نہیں. پورے 73 فرقے والے رمضان میں روزے رکھ رہے, شعبان میں فرض ہے بلکہ اب تک کوئی بولا ہی نہیں. تو روزے پہ اختلاف, نماز پہ اختلاف, زکات پہ اختلاف. پورے 73 فرقے والے نورخان بازار کو گئے تو نوابی وہی بول رہے, محلے پلی گئے تو انہوں وہی بول رہے, دارالشفا کو گئے تو انہوں بھی وہی بول رہے, یاقوت پورے گئے تو میں بھی یہی بول رہا ہوں. کیا 2.5% زکات 2.5% دینا ہے آپ کو, اس کے اوپر کوئی ٹینشن؟ تو زکات پہ بھی اختلاف, نماز پہ بھی اختلاف, روزے پہ بھی اختلاف. تو اسی لیے علماء اہل سنت کے وکیل ہیں, سنیت کے وکیل ہیں. تو جب لوگوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں تو اس موضوع پر گفتگو نہیں کرتے جس پہ اختلاف نہیں ہے. ہاں اگر اختلاف ہے تو علم غیب رسول پہ اختلاف ہے, اختلاف ہے تو نبی کی عظمت اور شان پر اختلاف ہے, اختلاف ہے تو نبی کے سننے اور ہم گناہگاروں کو دیکھنے پر اختلاف ہے, اختلاف ہے تو نبی کی میلاد منانے پر اختلاف ہے, اختلاف ہے بازو والے اختلاف کر رہے ہیں تو غوث اعظم کی خبر کی زندگی پر اختلاف کر رہے ہیں, یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں تو بارگاہوں کی زیارت کرنے پر اختلاف کر رہے ہیں. تو علماء اہل سنت نے ڈیسائیڈ کیا اب اگر گفتگو ہوگی تو اسی موضوع پر گفتگو ہوگی جس پہ بازو والا اختلاف کرتا ہے کہ نبی کی عظمت گھٹانے کی کوشش کرتا ہے اور غلامان مصطفیٰ نبی کی عظمت